الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ اور جو رحمان کے ذکر سے دور رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، اعراض کرتا ہے، دور ہٹتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ پس وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں کوئی مکان جو خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا، کئی سال گزر جاتے ہیں، تو اس مکان میں کیا ہوتا ہے؟ کیڑے مکوڑے آتے ہیں، حتیٰ کہ جالے بناتے ہیں، یا کتے بھی آ جاتے ہیں، اسی مکان میں کتے بھی آ جاتے ہیں۔ تو جو دل اللہ کے یاد سے خالی ہوتا ہے اس پہ پھر شیطان ہی رہے گا، اس میں کون رہے گا؟ شیطان رہے گا۔ بلکہ اللہ فرماتے کہ ہم اس پہ اس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ خطرناک بات ہے یا نہیں؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور یہ شیطان جب مسلط ہوتا ہے تو اس انسان کو سیدھے راستے سے دور رکھتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ سیدھے راستے سے اس کو کیا کرتا ہے؟ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ خود سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں۔ شیطان نے اس کو غلط راستے پہ لگایا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہو، کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ ایک آدمی جواری کرتا ہے، اسے کہو یہ نہ کرو تو کہے آپ چھوڑو میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ اس کو کون سمجھاتا ہے؟ شیطان سمجھاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کر لو، کسی بھی گناہ میں کوئی ملوث ہے تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور اصل کراتا اس سے کون ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ یعنی شیطان مسلط ہو گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اس شخص کو پھر یہ شیطان سیدھے راستے سے دور رکھتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ اور یہ سمجھتا ہے انہم مہتدون کہ میں تو ہدایت پر ہوں، میں تو سیدھا میرا راستہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو شیطان ایسا خبیث ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا جی؟ جب قیامت آئے گی دونوں وہاں اکٹھے ہوں گے، اس کا بھی اللہ پاک نے بتا دیا، فرمایا حتی اذا جاءنا جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو قال کہے گا یہ جو شیطان کا ساتھی ہے، دوست ہے، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ہے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو مجھ سے اتنا دور ہوتا آج۔ لیکن پھر وہاں تو دور نہیں ہوگا، وہاں تو کاش سے کیا فائدہ ہوگا؟ مشرق اور مشرقین اللہ نے فرمایا کہ دو مشرق ہیں۔ اصل مطلب ہے کہ مشرق اور مغرب جتنے تو مجھ سے دور ہو تو بہتر ہے، لیکن فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وہ اس کا دوست ہوگا، وہاں بھی اس کا تو یہ وہاں کہے گا کہ تو کدھر میرے
ساتھ چمٹ گیا ہے، لیکن جب تو نے اس کو دنیا میں چمٹایا اپنے ساتھ، اس کا ساتھی بنایا ہے، اللہ کے دل اللہ کا گھر ہے، اس گھر سے تو نے اللہ کو نکالا ہے، شیطان کو رکھا ہے، تو ہم وہ تیرا دوست ہے، ہم تجھے راستے سے روکتا رہا ہے، اور آج وہ تو کہتا ہے کہ یہ دور ہو جائے، تو اس دن دور نہیں ہوگا، اس دن کاش سے کوئی کیسی اچھی بات ہے، حقیقت اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، کیسی کھلی کھلی باتیں کہ جو بھی اللہ کے یاد سے دور ہے شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، پھر وہ کیا سمجھتا ہے جی میں ٹھیک ہوں، تو فرمایا کہ اس دن پر جیوے گا کہ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہو تو مجھے نظر ہی نہ آئے، لیکن وہاں تو نظر آئے گا پھر جو دوست جو اس نے دنیا میں اس کو بنایا ہے۔ تو شیطان تو ہمارا اللہ پاک انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چیلنج کر کے آتا ہے تمہیں، اور پھر بھی اسی کی بات مانتے ہو۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان سے بچے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے، یجری مجری الدم، وہ انسان کے یعنی میڈیکل یہ کہتی ہے نا کہ جب انسان پانی پیتا ہے تو 1-2 سیکنڈ میں وہ پانی ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ پانی یہ میڈیکل کہتی ہے، تو جب وہ خون میں شامل ہے تو وہ ہر جگہ پہنچتا ہے، ناخنوں کو نیچے تک پہنچتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کے دائیں طرف، دل کے دائیں طرف وہ فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ جب ہمارے دل میں کوئی اچھا خیال آئے، نیک خیال آئے، نیکی کی طرف جانے لگے تو یہ فرشتہ القاء کرتا ہے کہ بھی ادھر جاؤ، تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر برا خیال آئے تو یہ شیطان کا القاء ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی القاء ڈالتا ہے، ایک طرف فرشتہ القاء ڈالتا ہے، دوسری طرف شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی انسان کے ساتھ ہیں نا، اسی طرح شیطان بھی ہے۔ شیطان بڑا تو ایک ہے لیکن شتمڑے بہت ہیں، یہ بڑا تو ایک ہے، وہ سمندر میں اپنی روزانہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور ڈپٹیاں لگاتا ہے، اور تو نے فلاں سے یہ کروانا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ ڈپٹیاں لگاتا ہے، اور پھر وہ رپورٹ بھی لیتا ہے کہ تو نے کیا کیا، وہ کہتے میں نے قتل کرا دیا، دوسرے کو میں نے بدکاری کرا دی، دوسرے کہ میں نے اس کا روزہ توڑوا دیا، تیسرا کہتے میں نے تراویح سے بگا دیا، 8 پڑھ کے وہ میں نے اس کو کریدا کہ نکل، جلدی نکل، مسجد سے باہر نکل۔ تو یہ ہمیں کون نکلواتا ہے؟ تراویح کی ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ملتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں 1500 نیکی ایک سجدے پہ ملے۔ تو فرشتہ القاء اچھا ڈالتا ہے اور یہ شیطان برا القاء ڈالتا ہے، تو اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو یہ بھاگ جائے گا، اس کی نہیں ماننی، اس کی مانیں گے تو پھر قیامت میں کہہ گے یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، لیکن اللہ پاک آ کے فرماتے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ، جب تو نے اپنے اوپر ظلم کر لیے تو آج تجھے یہ باتیں نفع نہیں دیں گی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج تو شیطان کے ساتھ عذاب میں شریک ہے، جو شیطان کو عذاب ملے گا وہ تجھے بھی، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اب اگر کوئی یہ کہے بے دین قسم کا آدمی کہ شیطان تو آگ سے بنا ہے تو جہنم میں تو انسان تو جلے گا، یہ کس طرح جلے گا؟ تو اس کا جواب بھی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان دنیا کے آگ سے بنا ہے، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ آگ میں آپ نے کبھی فرق دیکھا ہے؟ آپ جلائے نا گھاس جلائے اور اس کو تاپے تو اس کی وہ جو تپش ہے وہ کم ہوتی ہے،
پھر آپ لکڑی جلائیں اس کی تپش الگ ہوتی ہے، پھر آپ کوئلہ جلائیں اس کی تپش اور کم ہوتی ہے، پھر آپ گیس جلائیں اس کی تپش اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو آگ میں فرق ہے نا، ایک ہے ایٹم کی آگ ہے، جو اگر ایک چھوٹا سا ایٹم بم چھوڑ دیا جائے نا تو پوری پنڈی ختم ہو جائے، تو وہ بھی تو آگ ہے۔ تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، تو جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی۔ تو اس لیے یہ اگر اس کو جہنم کی آگ سے تکلیف نہیں ہوگی تو اللہ کے پاس جہنم میں ایک طبقہ ہے جس کا نام ہے زمہریر۔ زمہریر قرآن میں آتا ہے، وہ ٹھنڈا یخ ہے، وہ برف کی طرح۔ پھر شیطان کو وہاں ڈالیں گے، اللہ کے پاس تھوڑا ہے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ شیطان کس طرح جلے گا، وہ اس طرح جلے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور قیامت میں جب تو یہ کہے گا کہ مشرق اور مغرب کی دوری ہو، تو آج یہ بات تمہیں نفع نہیں دے گی۔ اِذ ظَّلَمْتُمْ، جب تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج تو اور شیطان دونوں عذاب میں شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے میرے نبی، کیا آپ بہروں کو اور گونگوں کو کیا سنائیں گے؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو سن ہی نہیں سکتے۔ اب ڈور آدمی کیا سنے گا؟ تو ہم بھی سنتے نہیں سنتے، لگے رہے نا، مولوی لگا رہے، جو مرضی ہے لگے، بڑے بڑے علامہ سنائیں ہمیں، بڑے بڑے اچھے علماء نیک لوگ ہمیں بات، لیکن ہمارے کانوں میں کیا ہے جی؟ روئی پڑی ہوئی، ڈاٹ پڑے ہوئے، کان بند ہے، اور دل کے اوپر پردے، اور اسی طرح آنکھوں پر بھی پردے۔ تو فرمایا آپ ان کو کیا سنائیں گے؟ آپ ٹوٹی کے نیچے برتن رکھے نا جی، گلاس رکھے، لوٹا رکھے، اوپر سے ٹوٹی کھولیں، وہ بھر جائے گا یا نہیں؟ لیکن اسی لوٹے کو اور گلاس کو اگر آپ الٹا رکھیں اور ٹوٹی کھولیں تو سارا دن پانی اس کے اوپر بہتا رہے گا، وہ بھرے گا؟ تو ہماری مثال وہ ہے کہ ہمارے دل ہم نے الٹے رکھے ہیں، اس کے اوپر نیکیوں کی برسات ہو رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، ٹی وی پہ اگر کوئی آ جائے تو وہ اس کو ہم خوب سنتے ہیں، چاہے وہ دین کی دھجیاں اڑائے، جس طرح آج کل آتا ہے کہ تراویح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی، ان کو بڑا سنتے ہیں۔ ایک عالم سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ اس طرح ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے تو اس طرح بیان کیے، ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، انہوں نے اس طرح بیان۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کو مانیں گے یا میری بات کو؟ عالم نے کہا، تو انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو مانوں گا۔ کیوں؟ کہ وہ ٹی وی پر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ٹی وی پر آئے، جس طرح غامدی ہے، انجینئر مرزا ہے، ان کو سنیں گے۔ عدیم، ایک عدیم کیا ہے جی پورا نام اس کا؟ بولے نا جی، آپ لوگ سنتے رہتے ہو۔ سید عدیم، ایسے لوگ جو کہ دین کے، جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا دین کا، اوپر سے آ کے مسلط ہو گئے ہیں۔ وہ غامدی کہتا ہے کہ یہ جو روزے ہیں نا، یہ آپ کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اب جون جولائی میں روزہ آ گیا تو اس میں رکھیں، آپ سردیوں میں رکھ سکتے ہیں، یعنی اپنی مرضی ہے جو کرے۔ اس طرح انجینئر مرزا جو ہے، وہ نہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مرزائی ہے، کہ وہ شیعہ ہے، کہ وہ قادیانی ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں سے ٹپک آیا؟ ساری غلط صحابہ کی توہین کرتا ہے، قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کے خلاف، بڑے علماء کے خلاف کہتے ہیں یہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ بابے کسے کہتے ہیں؟ بڑے علماء جو گزر چکے ہیں ان کو بابے کہتے ہیں۔ تو کہتے بابے تو کوئی، جب ایسے لوگوں کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟
پھر ہمارا جو لوٹا ہے یا گلاس ہے وہ الٹا ہے سیدھا ہے؟ وہ الٹا ہے، اس لیے سمجھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بڑی حقیقی باتیں ہیں، ان پہ ہم نے توجہ کرنی ہے۔ فرمایا فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو بہرے ہیں یا اندھے ہیں اور گمراہی میں، ان کو آپ کیا سنائیں گے، ان کو کیا ہدایت ملے گی؟ تو آج کی آیات میں کہے کہ دل کو کس کی یاد سے آباد رکھیں؟ اللہ کی یاد سے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں تاکہ وہ بھاگتا رہے۔ کہتے ہیں جب ان اذان کی آواز آتی ہے نا تو شیطان پات مارتے ہوئے بھاگتا ہے، پوسیاں مارتے ہوئے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اذان کی آواز وہ برداشت نہیں کر سکتا، ہوا خارج کرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا نام لیں گے وہ انشاءاللہ بھاگے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔